يلد ويولد المولود أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن تحصنتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك صدق الله العظيم. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھنے کے بعد سجادہ سیدنا سیدنا رسول اللہ مولانا محمد وعلى آله الكرام المحمدين وآله وصحبه وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 195 کا بننا ہے. آیت نمبر 196 196 کا حوالے سے اللہ پاک حج اور عمرہ کے حوالے سے ارشاد فرمانا چاہتا ہے. چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور اللہ کی رضا کے لیے اللہ ہی کے لیے حج اور عمرہ مکمل کرو. ترجمہ کر کے نکل جائے تو ٹھیک ہے. عمرہ کبھی بھی آپ کر سکتے. زندگی میں لفظ عمرہ عمر ہی سے بنا ہے. عمر میں کبھی عمرہ عین میم را بولنا ہے. تو عمرہ اسی لیے بولتے ہیں کہ عمر میں کبھی نہیں کر سکتے. لیکن ایک بات جو میں خصوصی طور پر اہلیہ حیدرآباد کو خصوصی پیغام کے طور پر دوں گا وہ یہ ہے لوگ ہر سال جاتے ہیں عمرہ، بلکہ کچھ لوگ سال میں 2-3 مرتبہ بھی چلے جاتے ہیں. یہ سچ ہے، اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے تو جاتے ہیں. دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اور عطا کرے، خوب جائے. لیکن جو ایک پیغام ہے وہ یہ ہے کہ حج ہو یا عمرہ ہو یا کوئی بھی اللہ پاک کے احکامات میں سے ہو، سب کا مقصد ہوتا ہے اللہ پاک کو راضی ہے. رضائے الہی مقصود. کوئی بھی عمل کرتا ہے بندہ، عمل کا خاص مقصد ہوتا ہے اللہ پاک راضی ہو. عمرہ کیجیے، رب نے توفیق دیا تو حج بھی کیجیے، لیکن اس بات کو دھیان میں رکھیے کہ دوسروں کے کام آنا، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، ضرورت مندوں کے کام آنا اللہ پاک کو اپنے پرسنل عبادت سے زیادہ محبوب ہے. حج اللہ کے لیے خاص کریں گے آپ، نماز بھی اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، جتنی بھی عبادتیں خالصاً اللہ پاک کے لیے کرتے ہیں اس کو حقوق اللہ
ایمان والوں کے لیے مقدمات میں سے ہے، لیکن اللہ پاک کے وہ بندے جو حقوق اللہ کی پابندی بھی کرتے ہیں اور حقوق العباد میں پیچھے نہیں رہتے، اللہ پاک حقوق العباد میں پیش رہنے والوں کو حقوق اللہ کی پابندی کے ساتھ اگر علمی زبان میں بولوں تو ولایت عطا کرتے ہیں، ولی بنا دیتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کیپیسٹی ہے تو حج مت کیجیے، عمرہ کی کیپیسٹی ہے تو عمرہ مت کیجیے، لیکن بار بار عمرہ مت کیجیے، یہ میں آپ بھول کر بولوں۔ ہزاروں ہمارے معاشرے کی میں اہل سنت کی ترجمانی خصوصیت کے ساتھ کر رہا ہوں، اس لیے کہ میلاد النبی کے حوالے سے آپ ہر سال سنیں گے مخالفوں کی طرف سے، ارے غریباں شادی کے لیے واسطے بیٹھے سو ہیں، غریب لڑکیاں شادی کے واسطے بیٹھے ہیں، خرچہ کہیں کر رہے ہیں۔ میں آج ایک دوسری دشا دے رہا ہوں کہ عمرہ عمر میں ایک مرتبہ کرنا، اور وہ بھی آپ پر فرض و واجب نہیں ہے، کرے تو الحمدللہ، پیسہ ہے تو حج ایک مرتبہ آپ پر فرض ہے، باقی عمرہ اگر آپ نہیں بھی کریں پوری عمر تو کوئی حرج نہیں، عمرہ فرض و واجب نہیں، اگر کر لیے عمر میں ایک مرتبہ تو الحمدللہ وہ بھی کوئی حرج نہیں، حج فرض ہے۔ لیکن معاشرے کی وہ بیٹیاں جو جہیز کی وجہ سے رکی ہوئی، پیسوں کی وجہ سے رکی ہوئی، سماج اور حالات کی وجہ سے وہ مجبور ہو کر پڑی ہوئی، اب میں کہتا ہوں اہل سنت کی ترجمانی میں ان کو چھوڑ کر عمرہ اگر کریں گے تو نہیں ثواب ہوگا، وہ نگاہ میں رکھ کر اگر عمرہ کریں گے تو ثواب نہیں ہوگا۔ مثلا آپ جہاں پر آپ کا گھر ہے، آپ کو معلوم ہے کہ بازو میں ایک پڑوسی ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کا رشتہ صرف اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ اس کے ماں باپ کے پاس پیسے نہیں، پریکٹیکلی سمجھ گئے تو سمجھ جائیں، اور آپ ہر سال عمرہ ہو جا رہے ہیں، اب وہ آپ کے جانے کو خوشی نہیں، اللہ سے شکوہ کر رہی، مولا اس کو تو نے اتنا دیا کہ جو فرض و واجب نہیں ہے اس کو وہ ادا کر رہے ہیں ہر مرتبہ ہر سال، لیکن حقوق العباد کی ادائیگی تو فرض ہے نا بندوں پر۔ اگر آپ کو کیپیسٹی ہو، کوئی بندہ گر رہا ہو تو رب کہہ رہا ہے سب چھوڑ کر کے اس کو پہلے اٹھا، اس کی دستگیری کر۔ تو شرع کی زبان میں اس کو بولتے ہیں حقوق العباد کی پابندی، بندوں کے حقوق کو نگاہ میں رکھتا ہے جب بندہ، تو اللہ پاک بھی ان بندوں کو اپنی نگاہ میں رکھتا ہے۔ یہ معاشرے میں اس کو تھوڑا عام کیجیے، اور وہ اس سے دو فائدہ آپ کو، تو میلاد النبی کے وقت جو ہر سال ایک جملہ سننے کو ملتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، یہ تاکہ خرچ کریں، ڈیکوریشن کو ہے، یہ ہے، یہ سب بدعت ہے، سب شادی کا یہ غریب لڑکی کو ایسا اس وقت نظر نہیں آتے۔ عمرہ جو 100 مرتبہ کر رہے ہیں، یہ عمرے میں جو خرچہ کر رہا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہو، کیا اس مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد اللہ راضی نہیں ہوتا؟ ہندوستان میں کہیں بھی عبادت کریں کہ اللہ راضی نہیں ہوتا، ہر جگہ اللہ پاک، جہاں آپ اللہ کو پوجو اللہ راضی ہو، تو اللہ کی رضا تلاش نہ ہو تو کہیں پر بھی بندہ عبادت کرے گا راضی، کوئی ضروری نہیں کہ مکہ میں جاؤ یا مدینہ میں جاؤ تو راضی، سمجھ رہے آپ؟ رضا مقصود ہے تو کہیں عبادت کرو خلوص للہ، یہ راضی ہے مولا۔ لیکن اگر چاہتے ہو کہ آپ کو محبوبیت ملے، اللہ خوب پسند کرے، تو اللہ کی رعایوں کو، اللہ کی ان بندوں تک پہنچو جو بندے کے محتاج ہیں تیری دستگیری کے اور تیرے حقوق کے، تیرے پیسوں کے، تیرے مال کے۔ حیدرآباد میں زیادہ جو بھی مجھ سے میں جا رہا ہوں، اب تو ہمارے مرید جانے کے بعد مجھ کو انفارمیشن دیتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ حضرت لوگ نہیں ہیں۔ میں
آپ جانتے ہیں خواجہ بن نواز مدینہ سے میں نے اس جمعہ مطلب اس ہفتے کو بھی کہا تھا، وہاں کی مٹی اٹھاؤ گے نا تو مٹی شکایت کرتی ہے، دور دراز سے لاکھوں روپے خرچ کر کے آنے والوں میرے دیار میں مجھے دیار حبیب سے کیوں اٹھا کر لے جا رہے ہیں؟ اس دیار میں جانے کے لیے لاکھوں خرچ کرتے ہو آپ، صحیح ہے نا؟ لیکن اس دیار سے خواجہ کو ہندوستان بھیجا جا رہا، یہ بات کچھ تو وجہ ہوگی، اور ایسا ہندوستان جو کفرستان بنا ہوا تھا، جس کو سب جہاں سب جانے کے لیے اچھا ظاہر کرے، خواہش ظاہر کرے، بلکہ اپنا ایمان سمجھے، اپنی جان سمجھے، شان سمجھے، مکہ مدینہ جائے، وہاں سے مصطفیٰ انڈیا بھیج رہے ہیں، اس کو وجہ ہوگی نا، یہی ہے حقوق اللہ کو اگر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کا مشن ہوتا تو بندوں کی رہبری کے لیے خواجہ کو انڈیا نہیں بھیج سکتے، بندوں کی رہبری کے لیے، غلاموں کی رہبری کے لیے، انسانوں کی رہبری کے لیے انڈیا نہیں بھیجا جاتا۔ یہ پلس پوائنٹ ہمارے ایمان کا، اس کو سمجھنا ہے۔ آپ 100 مرتبہ جاؤ، ہم فتویٰ نہیں دیں گے کہ راضی نہیں، لیکن اگر مخلوق ناراض ہے، بیٹیاں بڑھ رہی ہیں، بچ نہیں رہے ہیں، ان کی عفت پر انگلی اٹھ رہی ہے، ان کی عمر کی وجہ سے ان کے احساسات جنم لے رہے ہیں برائیوں میں، تو یہ سارے گناہ پڑوسوں کو، رسول فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسوں کی تعظیم کرے، اپنے پڑوسوں کی دیکھ ریکھ کرے، فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ كَمَا قَالَ، اپنے پڑوس کی وہ اکرام کرے، تعظیم کرے۔ اکرام اور تعظیم کیا ہے؟ ان کی خبرداری کرنا، جس چیز کی ضرورت ہے اس کو پوری کرنا، تو بڑا مقام ہے۔ کہنا یہ ہے کہ حج اور عمرہ کا جو ٹاپک ہے اور بڑی لمبی آیت ہے، آیت نمبر 196 میں، اس آیت کے ذریعے سے ترجمہ تو میں بتا دیتا ہوں۔ حج کا ڈیٹیل سننا ہے تو حج تربیت کی کب میں آپ سن لیتے ہیں، ظاہر ہے جب حج کو جاتے ہیں تو یہ تو حاجیوں کو ذمہ داری ہو جاتی ہے، تربیت کی کیمپ میں وہ چلے جاتے ہیں، اور میں اس سلسلے میں خاص طور پہ پریکٹیکلی طور پر یہ بولتا ہوں کہ کتابوں میں جو آج پڑھو گے آپ، وہ وہاں جا کر کے آپ کو سمجھ نہیں آئے۔ کتابوں میں آپ پڑھتے ہو شق القمر کا واقعہ، کتابوں پڑھتے ہو ابو ہریرہ، کتابوں پڑھتے ہو صحابہ کرام، لیکن وہاں جاؤ گے تو ایک بھی نظر نہیں آئے۔ اس لیے بس یہی کہوں گا میں کہ آپ جاؤ اور جانے کے بعد جیسے جیسے وہاں کر رہے ہیں ویسے ویسے کر لو۔ اسی امام اہل سنت نے ایک بڑا عمدہ ذکر دیا ہے، یہ اسی زمانے کو دیکھتے ہوئے کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس بات کر کے، اصل مراد حاضری اس بات کر کے، یہ نیت سے آپ جاؤ تو حج کے معاملات، تربیتیں، قائلین کی قسمیں، یہ سب سمجھ کر کے آپ کا اتنا دماغ یہ ہو گیا، نالج حاصل کرنا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حق نہیں ہے، لیکن آج اگر آپ حج اور عمرہ وغیرہ کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آپ اکیلے نہیں جا رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، جیسے جیسے سب لوگ کریں گے ویسے ویسے آپ کر لینا صحیح۔ میں خود عالم ہونے کے باوجود جانے کے بعد جب دیکھا تو تھیوری اور کہتی ہے، پریکٹیکل اور کہتا ہے، اس طرح سے عجیب ہے۔ قرآن اور حدیث میں جو جو نام پڑھا میں نے وہاں ایک بھی نظر نہیں آ رہا۔ یا اللہ، حضرت زید کا نام قرآن میں، حضرت ابوبکر صدیق کا وصف قرآن میں، لیکن جب جاتے ہیں تو حضرت زید کا کوئی نام و نشان نہیں مل رہا۔ واہ، قرآن پاک تلاوت کروا رہا ہے ان کے نام کی، اور وہاں بلڈوزر چلا رہے ہیں حکومت والے، تو وہاں کا پریکٹیکل کچھ اور ہے، کچھ اور ہے۔ بس یہی کہوں گا اہلیان حیدرآباد، اہلیان ہند، رسول پاک نے خواجہ غریب نواز کو مدینہ مکہ جیسی عظیم جگہ پر معمور نہیں کیا، جبکہ وہاں بھی تو خرابیاں تھیں نا، آج تک خرابیاں، صبح قیامت تک، توجہ دیجیے گا، لیکن یہاں بھیجا۔ وجہ انسانوں کی رشد و ہدایت، انسان کی خبرگیری، انسانیت کی خبرگیری۔ خالی بولو نہیں کہ 90 لاکھ کو انہوں نے مسلمان بنایا، نہیں، انسانیت کا، اور ان کو ان کی پوزیشن عطا کیا۔ کیوں؟ کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلامیہ، ہر بچہ نیچرلی طور پر اسلام پر پیدا ہو، نیچرلی طور، تو اس کے نیچر کو دلوایا۔ تو ہمارے نیچر میں ہے اسلام کی اخوت، بھائی چارگی، انسانیت، مروت، رواداری، ہمیں
انڈیا سے کتنی پیار اور کتنی محبت کریں گے, ہمیں سکھانے کی ضرورت ہے. تو آپ عمرہ اگر کرنا چاہتے ہیں جائیے. محبت خدا کی قسم صرف در پر رہنے کا نام نہیں ہے. محبت دور بھی رہے تو محبت کی محبت, بلکہ یوں کہیے جتنی دور رہے محبت میں اور اضافہ ہوتا ہے. اسی لیے تو رسول پاک نے آپ کے ایمان کی تعریف کی ہے. فرمایا اے میرے صحابیوں بتاؤ کس کا ایمان زیادہ تعجب خیز ہے. صحابہ نے کہا ہمارا یا رسول اللہ. کہا کیوں؟ ہم نے آپ کو دیکھا ہے پھر ایمان لایا. کہا اسی لیے تو کہہ رہا ہوں تیرا ایمان تعجب خیز نہیں ہے, ان لوگوں کا ایمان تعجب خیز ہے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور میرے اوپر ایمان لایا. ہماری تعریف کی ہے, اس کا مطلب نہیں کہ ہم صحابہ سے افضل ہو گئے, نہیں نہیں, تعریف کی ہے, ہمیں اٹریکشن دیا ہے, ہمیں متوجہ ہونے کے لیے دعوت دی ہے رسول پاک نے. سمجھ رہے آپ؟ کہنا یہ ہے مدمح خدا اور مدمح نظر مصطفیٰ, یہ دونوں کو سمجھنا ہے. خدا کا نظریہ کیا ہے, رسول کا نظریہ کیا ہے, دونوں کا نظریہ اگر دیکھتے ہیں تو اعمال کی دنیا میں ایک اور ایک مسئلہ بتا دو اس سلسلے میں دھیان رکھیں. ابھی اگر آپ کو سخت بھوک لگی اور کھانا بھی تیار, توجہ دی, سخت بھوک لگی اور کھانا بھی تیار ہو, ہر مؤذن حی علی الصلاۃ کہہ رہا ہے تو اللہ کہتا ہے اے بندے پہلے کھانا کھا لے پھر حی علی الصلاۃ پر توجہ دے. دیکھیے آپ کیوں کہا بتائیے, تو افضل العبادات ہے نا, کھانا کھانا تو افضل العبادات ہے, نماز پڑھنا افضل العبادات ہے, لیکن پہلے کہہ رہا کھا لو. کیوں کہ اگر تم یہاں ہوں گے تو اللہ اکبر بولو گے تو کھانے پہ کہیں دھیان نہ کریں. ٹھیک ہے جی, تو افضل العبادات اس کو مقدم ان کو رکھنا ہے. نیت ہے, عقیدہ, یہ ساری چیزیں ہماری نگاہ میں ہو, لیکن کمفرٹیبل ہونا, مطمئن ہونا, ریلیکس ہونا, سکون ہونا ضروری ہے. اور آپ کیسے سکون میں رہ سکتے ہیں کہ پڑوس کی بیٹی رو رہی ہے, کیسے سکون میں رہ سکتے ہیں, کیسے سکون میں رہ سکتے ہیں کہ ہماری بہنیں ان کی عزت دار ہو رہی ہے, صرف شادی اور دہیج کی وجہ سے, پیسوں کی وجہ سے. آج ایک ذرا سی تعاون کرتے ہیں تو میڈیا میں دیتے ہیں, نہیں آپ کو مدد کرنا ہے تو کرنا ہے, 100 روپے نہیں, 1 روپیہ ہے صحیح, 100 دن میں وہ 100 روپے آپ کو جمع کرنا, مدد کرنی ہے, اسلام کی خاطر آپ کو مدد کرنی ہے. کسی بھی بیٹی نے اگر شادیوں کی بنیاد پر اور دھیان رکھنا مالداروں کی بنیاد پر اگر ان کی شادی نہیں ہوئی, کل میدان محشر جب قائم ہوگا اور ان کے قدم پھسل گئے ہوں گے اور وہ جہنم میں جانا چاہ رہی ہوگی, جانے والی ہوگی, تو داروغہ جہنم کو وہ کہے گی اے داروغہ جہنم ایسا کرو, سب سے پہلے جہنم تو لے جاؤ گے ٹھیک ہے, لیکن ایک مرتبہ میری عدالت نبی کی بارگاہ میں پیش کرو, میرا مقدمہ میرے نبی کے پاس پیش کرو. جیسے ہی کہیں گے ٹھیک ہے پیش کریں گے, اس کے بعد سرکار کی بارگاہ میں ایک لفظ ہے یا رسول اللہ میں مانتی ہوں کہ میں جہنم کے لائق ہوں, لیکن وہ تمام لوگوں کو سامنے کیجیے جو بڑے بڑے محلات میں, بڑے بڑے پیسوں میں, بڑے بڑے باغات میں ہزاروں عمرے, ہزاروں حج پیسے رکھ کر کے کرتے تھے, میرے قدم پھسلنے کا سبب وہی ہے. اگر یہ عیش و آرام میں نہیں رہتے تو آج ہماری مائیں اور بہنیں مجبور نہ ہو. اکول کا نظریہ ہے اسلام میں, عدل مساوات کا نظریہ ہے اسلام میں. آج یہ عدل و مساوات کیوں ختم ہو گیا؟ تو ہم کو جہنم میں دینا ہے, تو جہنم کا جو سبب بن رہے ہیں ان لوگوں سے پہلے پوچھ لیجیے کہ کیوں ایسا کیا ان لوگوں نے. کیا آپ نے بار بار کہا تھا, تم نے بار بار کہا تھا اسے عمرہ کرنے کے لیے؟ حدیث پاک میں تو کہا تھا کہ اگر کسی نے ماں کو محبت کی نظر سے دیکھا تو مقبول حج کا ثواب ملے گا. عمرہ کی بات نہیں, مقبول حج کا ثواب ملے گا. کیوں؟ ہم نے تو عمرہ میں انہوں نے خرچ کیا, میں بے خرچ کی ہوئی ماں کو محبت سے دیکھتی تھی, مجھے کیوں نہیں جنت مل رہی. سزا اگر دینا چاہتا ہے تو دے, میں یہ نہیں کہتی کیونکہ گناہ ہوئے ہیں, لیکن مولا سزا کا سبب کون بن رہا ہے اس کو بھی پڑھیے. اس لیے معاشرے میں اس بات کو عام کرو, اسلام عدل کا, اسلام انصاف کا, اسلام مساوات کا. آپ کماتے ہو یا آپ کی محنت ہے, مگر یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کمائے دوسرے کو کیوں دوں. نہیں, قرآن پاک نے کہا ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ ایمان ہے, بھوکوں کو کھانا کھلانا ایمان ہے, مسکینوں اور فقیروں کی خبر گیری کرنا یہ ایمان ہے. آپ سب سے پہلے مومن ہیں, مالدار بعد میں, سب سے پہلے مسلمان ہے, دولت مند بعد میں ہے. اس لیے اگر رب نے دیا ہے تو اس کی خبر گیری دیجیے, معاشرے میں اس کو پھیلائیے. اب ترجمہ سن لیجیے, ترجمہ پورا. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, حج اور عمرہ اللہ کی رضا کے لیے پوری کرو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ,
में कर्फ्यू लग जाए, रोक दिए जाओ, परेशान हो जाओ, कोई तुम्हें पकड़ ले, जकड़े चले जाओ, जेल चले जाओ, मतलब पकड़ लिए जाओ और हालत इहराम में हो, तो क्या करना, फमस्तैसरा मिनल हदी, तो जो हदी तुम ले जा रहे हो, कुर्बानी के जानवर को हदी बोलते हैं, वो जो भी मुयस्सर हो वो उसको तो भाई मेरे को पकड़ना है पकड़ लो, ये तो जानवर जाने दो हरम तक, वहाँ उनको देने के लिए छोड़ दो, ठीक है। वला तहलकू रूसकुम हत्ता यबलुगल हदी महल्ला, और सुनो सर उस वक्त तक ना मुड़वाना जब तक कि तुम्हारा कुर्बानी का जानवर अपने मकाम को न पहुंच जाए, यानी जहाँ जहाँ ज़बह होना है, हरम शरीफ हिना जिसको मज़बा बोलते हैं, वहाँ पहुंच जाए तब जाकर के सर मुड़ाना। एक मसले हैं, आप इसको समझते हुए चले जाइए। फमन कान मिनकुम मरीज़न औ बिही अज़म मिन रासिही, तो सुनो ए हाजियो, तुम में से जो मरीज हो, यानी हज करने आप निकले थे, उम्रा करने निकले थे, बीमार हो, सख्त बीमार हो गए, और बिही अज़म मिन रासिही, या उनके मतलब सर में जो है तकलीफ का मतलब जू वगैरह आ गई है, तो थोड़े कुर्सी हो गए, जख्म हो गए, अब उसको कैसे मुड़ाना, कैसे क्या करना, तो अब इसका फिदिया, इसका कफ़ारा क्या होगा, तो कहते हैं अगर मरीज है फफिदियतुम मिन सियामिन, तो सुनो रोज़ा का फिदिया है, रोज़ा, और सदक़तिन या सदका का फिदिया है, और नुसुक या कुर्बानी का फिदिया है। अब उसको एक छोटी सी मिसाल देखो, हज करने वाले आप उसको जाएंगे ना, तो ये जो पाँव वगैरह के बाल है ना, अगर 3 बाल टूट गए तो एक सदका देना पड़ता, और ज़्यादा बाल टूट गए तो अब आपको रोज़ा रखना पड़ता, और खून वगैरह अगर आपने निकाल दिया तो अब दम देना पड़ता। तो ये किसी के पहलू है, बड़े एहतियात से वहाँ रहना पड़ता है। ये 2 कपड़े क्यों आपको दिए गए, और वो भी एकदम बिल्कुल सिला हुआ नहीं, क्यों, ताकि वो कपड़े टच जिस्म में ना हो, कहीं बाल न टूट जाए, कहीं दाढ़ी न टूट जाए, समझ रहे ना, ये है असल वजह। तो ये हज के मामला का मसाइल है। आप देखिए फैज़ा अमिनतुम, लेकिन अगर तुम छोड़ दिए जाओ, यानी पकड़े गए क्या, छोड़ अमन में आ गए, अमन में आ गए, इसीलिए मैंने इस आयत करीमा से एक मसला उम्मत को दिया है कि हज करने वालों पर यह भी देखना जरूरी है कि हमारे जाने के लिए अमन और शांति की राह है या नहीं। आज में आप जाने को किसी को नहीं बोलते, चले जाइए अलग बात है, वैसे आप अपनी करामतें हो जाए आपके ऊपर, लेकिन हम जाने नहीं बोलते, क्यों, अभी 2 साल पहले की बात है, एक मतलब इंडिया का बेस्ट आलिम दीन अल्लामा हुसैन खान साहब शहीद हो गए, बहुत बड़े आलिम दीन, नौजवान हम लोग भी तो शहीद हो गए, वही तो दहशतगर्दों ने उनको मार, अब क्या करेंगे, इसलिए मतलब जान बचाना भी तो फर्ज है, और उसके बाद यहाँ से भी मदद करते, अल्लाह पाक अगर चाहे तो बुला भी सकता, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अमन जरूरी है, शांति जरूरी है, जिस राह में आप जा रहे हैं, कर्फ्यू लगी हुई 4 मीनार में आप नहीं जा सकते, क्यों, अमन नहीं है, शांति नहीं। तो ऐसे हाजियों के लिए भी और उम्रा करने वालों के लिए भी जरूरी है कि जब रास्ते के लिए अपना ज़्यादा राह बांध रहे हैं तो देखें कि हमको शांति है, कहीं झगड़े तो नहीं छुए हुए हैं, कहीं हमले वगैरह के तो मसले नहीं है, खैर। तो फैज़ा अमिनकुम, बस अगर अमन में हो तो हिंदुस्तान के लिए खासतौर से फमन तमत्ता बिल उम्रति इलल हज, तो जो उम्रा के साथ हज का इरादा करे, यानी हज तमत्तु जो इंडिया वाले हैं, हज तमत्तु ये है कि आप यहाँ से जब जाएंगे तो उम्रा की नीयत करके आप जाएंगे, उम्रा की नीयत करेंगे और उम्रा कर लेने के बाद, हलक करा लेने के बाद वहाँ आप मुकीम हो जाएंगे, फिर आप जो है अय्याम हज में फिर आप हज का एहराम बांधेंगे, तो ये हज तमत्तु। फिर किरान है जो एकदम इक्वल, दोनों को बराबर बराबर यहीं से बांध करके आपको जाना पड़ेगा। इंडिया वालों के लिए हज तमत्तु अफजल है, हज तमत्तु अफजल है, और मक्का वगैरह में जो रहते हैं उसके लिए ये नहीं है, क्योंकि वो तो वहीं रहते हैं, तो वो क्या मुकीम है, वो तो आलिना नहीं के, तो हज तमत्तु इंडिया वालों के लिए अफजल है, उन्होंने यही करते हैं। लेकिन अगर किसी को अल्लाह वाले हैं कुछ जो इफराद भी कर लेते हैं, ऐलान भी कर लेते हैं, तो ये सब क्वालिटी है। अब तवज्जो दीजिए आगे, तो जो हज तमत्तु करेंगे फमस्तैसरा मिनल हज, हज तमत्तु करने वालों पर कुर्बानी शुक्राना भी वाजिब है। और एक और बात बोल दूं क्योंकि आप जल्दी समझ जाएंगे कि कुर्बानी के लिए मकाम कुर्बानी की शर्त है, यानी वहाँ रहने वाला इंडिया में कुर्बानी, हज की कुर्बानी नहीं करा सकता, एक्स्ट्रा कुर्बानी कराना चाहे तो करा सकता। ये हर साल मैं टीवी वगैरह पर भी देखता हूँ, ये मसला पूछते हैं, हर साल बताए जाते हैं, लेकिन नहीं, उसको ध्यान रखिएगा, जो हज करने जा रहे हैं हज की कुर्बानी वही वाजिब है, क्योंकि हज जब इंडिया में नहीं कर सकते तो कुर्बानी इंडिया में कैसे कर सकते, वो हज की कुर्बानी है तो वही करें। अलावा 4-5 अगर कुर्बानी करना चाहते हैं तो इंडिया में कर सकते हैं,
ہوتا کیا ہے یہاں 500 ریال میں مل رہا ہے حضرت اور وہاں تو کم میں مل رہا ہے، یہ پیسے کی وجہ سے ہاں یہاں پر اس طرح سے مسئلہ پوچھتے ہیں. تو نہیں ایسا نہیں. حج کی قربانی وہی کرنا ہے آپ کو، جو بھی حج سے متعلق چیزیں وہی کرنا ہے. علاوہ اگر اصال ثواب کی قربانی نفل قربانی کرنا چاہیں تو انڈیا میں آپ بول سکتے ہیں کہ ہمارا ایک کر دینا، ایک حصہ لے کر ہے. فمن لم یجد فصیام، تو جو قربانی کا پیسہ نہ پائے، ہوتا ہے نا جیسے میں ہی ختم ہو گئے تھے پیسے، لیکن اللہ پاک نے بات ممکن دے دیا، 500 ریال تھے میرے پاس گم ہو گئے تھے، اب کیا کرنا اسی کے لیے رکھا تھا میں. تو تھوڑی دیر رو لیا، رو لینے کے بعد دیکھا تو جیب میں پھر مل گیا الحمدللہ. خیر تو اگر پیسے نہ ہو، حاجیوں گم ہو جائے، پیسہ نہ ہو قربانی کے جانور کے لیے خریدنے کے لیے، تو کیا کرنا ہے آپ کو دھیان دو. فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، ایام حج میں ایام حج کون ہے؟ شوال سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک، یہ ہے اشہر حج اس کو کہتے ہیں. مہینے حج کے مہینے ہیں، حج کے مہینے یہ ان دنوں میں شوال سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک توجہ دے رہے ہیں. اور ایام حج جو ہے وہی 8 ذی الحجہ سے ایام تشریق تک ایام حج. تو ایام حج میں کیا کریں؟ فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، تو شوال سے لے کر کے وہاں مطلب ایام حج میں آپ کو 3 روزہ رکھنا، 3 روزہ عرب میں رکھنا، مکہ ہی میں 3 روزہ رکھنا. نہیں ہے تو لیکن اگر بیوی وغیرہ کی خرید لیے ہے پورا، اب آپ پیسے نہیں ہیں تو یہ مجبوری نہیں ہے، دھیان دیجیے گا. کچھ لوگ ہیں گولڈ وغیرہ پورا خرید کر کے رکھتے ہیں، آپ کو پیسے نہیں ہے تو کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. واقعی پیسہ نہیں ہے اور کچھ ذریعہ بھی نہیں ہے، جو خرید لیے سو ہے وہ بھی بیچنے کا ذریعہ نہیں ہے، تب جا کر کے آپ مجبور ہیں. تب آپ کو کہا جا رہا ہے کہ 3 روزہ رکھنا وہاں ایام حج میں، وہاں رہ کر کے. اور وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزہ رہنا ہے آپ کو انڈیا میں آ کر. انڈیا کا مطلب مکہ مدینہ سے باہر، حرم سے باہر آ کر کے 7 روزہ. یہ کل کتنے ہو گئے؟ قرآن کا 3 کا 10 کاملہ، یہ کل 10 روزے ہو گئے. تو 10 روزہ کفارہ ہے، 3 وہاں ہے اور 7 یہاں ہے، 7 3 10. لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ کرم کو دیکھیے، سب کے لیے نہیں. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ ان لوگوں کے لیے، ان حاجیوں کے لیے ہے جو مسجد حرام کا باشندہ نہ ہو، جو مسجد حرام میں رہنے والا نہ ہو. کیوں؟ وہ تو دوڑ کر کے منگوا سکتا ہے پیسہ، وہ تو بلا کر کے فوراً منگوا سکتا ہے، اس لیے ان کے لیے یہ فیسلٹی نہیں ہے. سبحان اللہ پاک عدل چاہتا ہے. آپ سوچتے ہو کہ ہمیں انڈیا میں پیدا کیا تو ہمارے ساتھ عدل نہیں ہے، وہاں عرب میں پیدا کیا تو عدل نہیں. اللہ پاک ہر ایک کے ساتھ عدل چاہتا ہے. وہاں جو دیا ہے کیپیسٹی اگر دیکھیں تو اس سے کہیں زیادہ آپ کو بھی کیپیسٹی نظر آ رہی ہے، فیسلٹی نظر آ رہی ہے. خیر تو ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ ان لوگوں کے لیے حکم ہے جو مسجد حرام کا رہنے والا نہ ہو، حرم شریف کا رہنے والا نہ ہو. واتقوا اللہ واعلموا، یہ دیکھیے وہی جملہ، اور اللہ سے ڈرو، یقین رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. ہاں میں تو سڈنلی پوچھ لیتا ہوں، جیسے کوئی پوچھتے حضرت پیسے نہیں ہے، میں کہا وہ جو سوٹ کیس میں جو گولڈ خریدے ہو آپ کو کیسے ارے یہ ولایت نہیں، یہ کرامت نہیں ہے، یہ حقیقت ہے حیدرآباد. ہاں دھیان رکھیے گا، یہ تو ان کے لیے ممی کے لیے خریدے وہ سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن قربانی کے لیے پیسے تمہارے پاس نہیں ہے، پورے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، گولڈ وغیرہ بھی نہیں ہے، تو بیچو جلدی جا کر. گولڈ ہے فوراً بیچو جا کر کے، اور پیسے ہو جائے فوراً قربانی کا جانور. ہاں مفتی صاحب کو بکرا بن جاتے ہیں، ہاں مفتی صاحب بولیے کہ جائز ہے، نہیں ایسا نہیں. واتقوا اللہ واعلموا، اللہ سے ڈرو اور یقین رکھو کہ اللہ سخت عذاب لے گا. اب بتائیے حج اور عمرہ کی بات کروا رہا اللہ اور کہہ رہا سخت عذاب لینے والا، مطلب کیا ہے کہ فراڈ ہی نہیں کرنا، دھوکہ نہیں کرنا، نہیں تو نہیں کرنا. صاحب سمجھ رہے آپ؟ ارے ایک قطرہ پانی، توجہ دیجیے، ایک قطرہ پانی، ایک ننگی ناچنے والی عورت نہا رہی تھی. ان والے میں ایسے کھیلتے ہیں نا پانی میں، ایسے وہ کر رہی تھی. ایک اللہ کا پیدا کیا ہوا جانور پانی کی وجہ سے ترس رہا تھا، کیڑا، وہ ایسے کر رہی تھی، وہ پانی اس کے منہ پر گیا، اس کو زندگی مل گئی. آواز آتی ہے، اے عورت اب تو ننگی نہیں، اب تو میری ولیہ بن گئی ہے، چل جنتی لباس پہن رکھا. اللہ پاک اس بہانے سے آپ کو اپنا بنا لے، اس بہانے سے آپ کو مقبول بنا لے، آپ نہیں جانتے. اس لیے فراڈ ہی نہیں، دھوکہ نہیں. اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو، دھوکہ 2 لاکھ 3 لاکھ 2.5 لاکھ روپے، اب تو عمرہ
5 साल 10 साल पहले जो है हज में जितने खर्च होते थे, अब उम्रा में खर्च हो रहा है। अब हज में 2 लाख 2.5 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। हम नहीं कहते ये सिर्फ आप लोगों की वजह से ये थोपा जा रहा है। थोपना तो नहीं बोलना चाहिए, आप लोगों की वजह से। क्यों? इखलास, लिल्लाहियत, नूरानियत, ये फयूज, बरकत, सआदतें, ये सब की जो हुसूल का जो जज्बा था वो खत्म हो गया। वरना देखिए अभी 82 से पहले की बात कर रहा हूं मैं, हुजूर मुफ्ती आजम, जबकि कानून है कि आप पासपोर्ट में तस्वीर दो, लेकिन आप बगैर तस्वीर के गए हज करने के लिए। अभी ये मतलब ये 30 साल 35 साल की बात कर रहे हैं, ज्यादा मुफ्ती आजम तो ज्यादा नहीं हुआ, 82 में उनका विसाल हुआ। 82 से पहले जो हज को गए मुफ्ती आजम बगैर पासपोर्ट, यानी पासपोर्ट के गए मगर बगैर तस्वीर। अब आप करामत कहें या जो कहें, नहीं, मैं तो बस यही कहूंगा कि उनका इस्तिकामत है, उनका इखलास है, उनकी लिल्लाहियत है। और जो रब के लिए इखलास और लिल्लाहियत के लिए अमल करता, अल्लाह रास्ता बना देता है, वो ऑटोमेटिक बना देता है। वो मखलूक का मोहताज नहीं होता है, वो खालिक का मोहताज है। तो कहना यही है कि ये हज या उम्रा या इसके सिलसिले में जो मैसेज दिए गए हैं, ये पैगाम दिए गए हैं, इन तमाम पैगाम में 2 बात खुसूसियत के साथ आज की। पहली बात यह है कि अपने खानदान, अक़रबा, अइज़्ज़ा के मिस्किनों और यतीमों और गरीब लड़कियों की शादियों की पहल करो और ध्यान दो। इसमें 2 पहलू हैं। वहाबियत का भी खात्मा यहाँ पर कर सकते हो, जो मिलादुन नबी पर तुम पर रीमार्क करते हैं, उसमें अगर ये आपने ये ईजाद किया तो इंशाअल्लाह उसका ऑटोमेटिक जवाब हो जाएगा। देख, हमें मत बोल सिर्फ मिलादुन नबी में, हमें जब जरूरत पड़ती है हम मदद करते हैं। एक बात। दूसरी सबसे अहम बात कि हज हो या उम्रा हो, अमन व अमान शर्त है। हाँ, ये मसला बोला था कि कुछ लोग साइकिल से जाते हैं, कुछ लोग पैदल जाते हैं और उसको मीडिया वाले खूब उछालते हैं। नहीं नहीं, पैदल जाने की भी जरूरत नहीं है, साइकिल से भी जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि इंडिया वाले तो खास तौर से, तुम किधर से जाओगे? अफगानिस्तान से जाओगे या पाकिस्तान से, इन बॉर्डरों से जाओगे। अरे तुम इंडिया में रहते हो तो ये बॉर्डर वाले तुम्हें धमका रहे हैं, बॉर्डर पे चले जाओ तो क्या होगा तुम्हारा? इसलिए अमन और शांति जरूरी है। और अल्लाह की बारगाह में एक मोमिन की जान काबा से अफजल है, एक मुसलमान की जान काबा से अफजल है। लिहाजा अमन और शांति हज हो या उम्रा हो, इसमें जरूरी है। रब से दुआ है मौला आज की इस खुसूसी दर्स को